الرحمن الرحیم۔ روزے کے متعلق چند اہم مسائل۔ روزہ کی نیت کی تعریف یہ ہے کہ دل کے قصد و ارادہ کو زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ارادہ کرنا، خواہ ارادہ کرنا دل سے ہو یا زبان سے ہو، لیکن دل سے ارادہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ دل سے اگر نیت کر لے میں روزہ رکھتا ہوں تو پھر اس کا روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ روزہ کے لیے نیت شرط ہے، اگر روزہ کا ارادہ نہ کیا ہو اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت روزے کے کارآمد ہونے کے لیے یا ادا ہونے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کی اور تمام دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے تو نیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوگا کہ اس کا وہ روزہ ادا نہیں ہوگا اور صرف یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو نیت کرنا بہرحال ضروری ہے۔ آگے ایک مسئلہ ہے، رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے، اور اگر رات کو نہ کی ہو تو دن کو بھی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ رمضان کی جو روزے کی نیت ہے وہ رات سے اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے کہ سحری کے وقت اس کی نیت کر لی جائے، لیکن اگر اس کے بعد نیت کرتا ہے، جیسے فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ نیت کر لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس وقت نیت نہیں کرتا بلکہ تاخیر کر لیتا ہے تو زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی اگر نیت کر لے تو رمضان کا روزہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر شرط یہ ہے کہ اس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اگر فجر کی نماز کے وقت صبح کی اذان کے بعد کچھ کھا پی لیا اور اس کے بعد روزے کی نیت کرتا ہے تو وہ نیت صحیح نہیں ہوگی۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آگے کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ کوئی دوائی جو ہو کان میں ڈالی جائے یا ناک میں ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، قصداً منہ بھر کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا، اگر وہ ایسی ہو کہ اس میں 2 باتیں پائی جائیں تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، ارادے کے ساتھ وہ قے کی جائے، اپنے قصد سے کی جائے، اور نمبر 2، منہ بھر کر کی جائے۔ تو اگر بلا اختیار قے آ گئی ہے یا اختیار کے ساتھ تو آئی ہے لیکن منہ بھر کر نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، کلی کرتے وقت حلق میں پانی کا چلا جانا۔ کلی کر رہا ہے اور حلق میں پانی چلا گیا، خواہ غلطی سے چلا گیا ہو یا اپنے ارادے سے چلا گیا ہو، اس سے بہرحال روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اگر اپنے ارادہ سے حلق میں پانی چلا گیا ہے تو پھر تو قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر بغیر ارادہ کے حلق میں پانی چلا گیا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 4، عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا۔ تو چھونے سے اگر انزال ہو گیا تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے صرف قضا لازم ہوگی اور اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی جیسے لکڑی وغیرہ، تو اگر ایسی چیز نگل لی جس کو کھایا نہیں جاتا، جس کو کھانے میں سے شمار نہیں کیا جاتا، تو وہ اگر نگل لیتا ہے تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً لکڑی منہ میں ڈالی اور پھر اس کو نگل لیا تو پھر اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایسی چیز نگل لیتا ہے جس کو عام طور پر کھایا نہیں جاتا۔ اگر ایسی چیز نگل لی جس کو عام طور پر کھایا جاتا ہے جیسے روٹی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس کا لازم ہو جائے گا۔ نمبر 6 ہے لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک میں یا حلق میں پہنچانا۔ بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا اسی حکم میں ہیں۔ اگر کسی چیز کا دھواں اس کے اپنے حلق میں پہنچایا، ناک میں پہنچایا، اپنے ارادہ سے پہنچایا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس چیز کا دھواں، لکڑی وغیرہ کا، آگ کا دھواں اگر خود بخود چلا جاتا ہے، اپنے ارادے سے نہیں جاتا، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سگریٹ، حقہ وغیرہ ہے کہ ان کا دھواں اگر حلق میں اپنے ارادہ سے پہنچاتا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7 ہے بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر قصداً کھا پی لیا۔
نمبر 7 یہ ہے کہ بھول کر کچھ کھا لیا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے قصداً کھا پی لیا، اپنے ارادہ سے خود کھانا پینا شروع کر دیا، تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8 رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی تک سحری کا وقت باقی ہے، اور کھاتا پیتا رہا حتیٰ کہ صبح صادق ہو گئی، اور صبح صادق کے بعد بھی وہ کھاتا پیتا رہا ہے، تو پھر اس سے روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس نے پہلے سے نیت کی تھی۔ نمبر 9 ہے دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیا۔ دن ہے لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، اور اس نے پھر روزہ افطار کر لیا، افطاری کر لی، تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے ایک تنبیہ ہے کہ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ جو اوپر جتنی بھی چیزیں گزری ہیں اور یہ کہا گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے صرف روزہ ٹوٹتا ہے اور اس کی قضا لازم ہوتی ہے، باقی کفارہ یعنی کہ جو 60 مسلسل روزے رکھتے ہیں وہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 10 ہے جان بوجھ کر بھولنے کے بغیر زوجہ سے صحبت کر لے یا کھا لے یا کچھ پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، بھولا ہوا نہیں ہے، اور زوجہ سے صحبت کر لیتا ہے، یا اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے پھر بھی کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ روزے کا کفارہ، کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے ورنہ 60 متواتر روزے رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو ورنہ پھر شروع سے 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر روزہ کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ آج کل شرعی غلام یا باندی کہیں نہیں ملتے، اس لیے آخری 2 صورتیں متعین ہیں۔ اوپر گزرا کے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ روزہ ٹوٹ جانے کے بعد کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، تو اب بتاتے ہیں کہ وہ کفارہ کیا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ یہ صورت آج کل ممکن نہیں ہے کیونکہ غلام اور باندیوں کا کوئی رواج نہیں ہے، تو اب آخری 2 صورتیں ہیں وہ متعین ہیں۔ وہ 2 صورتیں یہ ہیں، نمبر 1 متواتر 60 روزے رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو، اگر ناغہ ہو گیا تو پھر شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 2 اگر 60 روزے مسلسل رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھے، درمیان میں ناغہ نہ ہو، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 2 وقت پیٹ بھر کر وہ لوگ کھانا کھا لیں، تو پھر اس سے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔